ایک بیان آتا ہے اور وہ بیان ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب کا۔ پاکستان کے اندر نظام کا تسلسل جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پے در پے بہت ساری جو ہل جل ہے وہ ہوئی ہے۔ سب سے اہم خط جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا ہے۔ یا یہ جو نظام کے تسلسل کا بیان ہے اس کے بعد سے یہ موومنٹ کا ہونا، اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر کچھ اور آتی ہیں لیکن ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پس پردہ چلنے والی جو چیزیں ہیں وہی بعد میں حقیقت کا روپ بھی دھار لیتی ہیں۔ ایسا کبھی کم ہی ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ افواہوں سے شروع ہوں اور وہ حقیقت نہ بنے۔ ہاں، جھوٹی خبریں بہت زیادہ ہیں اور جھوٹ کا اور پروپیگنڈا کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چلمن کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ اچانک حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کچھ دن سے ایک عجیب جو چیز ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بیان آتا ہے اور وہ بیان ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب کا، جس میں کہ وہ اپنے ایک انٹرویو میں محمد مالک صاحب کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام کا تسلسل جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ سوال تھا مری کی میٹنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جواب جو ہے وہ ان کا آیا کہ کیا نظام کا تسلسل رہے گا، تو جواب یہ آیا کہ نظام کا تسلسل جو ہے نظام کا وہ رہے گا۔ اس کے بعد پے در پے بہت ساری جو ہل جل ہے وہ ہوئی ہے۔ مثلاً اس کے فوری بعد اطہر من اللہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور بہت ایک بڑا نام ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے بھی بہت مقبول ہیں، انہوں نے ایک بار سے کراچی بار سے خطاب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام ہے، یعنی کہ آئینی حکومت اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا دینا تھا۔ اس کے بعد ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے بہت باتیں کی اور ان کو یاد دلایا کہ کب کب انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے، اور یہ بھی کہ 18 سے 22 کا جو دورانیہ تھا اس میں جو ہائیبرڈ رجیم تھا اس کے اوپر کیوں بات نہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طوفان تھا جو کہ وہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف خطوط جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم خط جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا ہے۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں انہوں نے بھی خط لکھا، اور بڑا انہوں نے ایک جسٹس بابر ستار صاحب نے اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے مختلف نکات جو ہیں وہ اٹھائے۔ اس میں پروسیجر کمیٹی یا جو فیصلے نہیں دیے جاتے ان کو کرنے کے لیے وہ انہوں نے معاملہ اٹھایا۔ جسٹس بابر ستار نے، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ ان کے باہر جانے سے پہلے ان کو NOC کیوں لینا پڑتا ہے، وچ از بہت جینون یہ پرابلمز ہیں جو کہ اٹھائے گئے۔ یہ یاد رہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو ہے اب آہستہ آہستہ یہ جوڈیشل جو نیا عدالتی سال ہوتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس پہ چیف جسٹسز خطاب کرتے ہیں، جیسے آج چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے خطاب کیا۔ اچھا، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط آتا ہے، اور اس خط کے اندر جو ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نظام کے تسلسل کا بیان ہے اس کے بعد سے یہ موومنٹ کا ہونا، اس کی کوئی ریلیونس ہے، یا اس کا کوئی نقطہ نظر ہے، یا اس کا کوئی ایسا لنک بنتا ہے ان ساری جو موجودہ ہل جل ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، کیا اس کے ساتھ کوئی لنک بنتا ہے؟ تو یہ بہت اہم ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا، اس خط کے اندر انہوں نے 6 نکات اٹھائے اور 7 صفحے کا یہ خط تھا۔ ان صفحات کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو پروسیجر کمیٹی تھی، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، وہ کبھی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اس کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ 1980 کے سپریم کورٹ کے قواعد میں ترمیم فل کورٹ میٹنگ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی منظور، اختلافی نوٹس پر جو انفرادی رائے کیوں لی گئی اور فل کورٹ پر اس پر مباحثہ کیوں نہیں ہوا، ججوں کی رخصت پر جانے کے حوالے سے جنرل اسٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری ہوا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی گئی درخواستیں آج تک اوریجنل فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کی گئیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ عدالت
آزاد ججوں کی ہو یا منظم قوت میں بدلی جا رہی ہے، یہ ایک ان کا بنیادی نقطہ تھا۔ بہت سارے ان کے پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو اس میں مجھے ماخذ نظر آیا اس خط میں وہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کیوں فل کورٹ کے اندر نہیں لگائی گئیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کیوں سامنے نہیں آئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو آج چیف جسٹس صاحب نے ایک تو جوڈیشل جو سال کا آغاز تھا اس کے اوپر خطاب کیا، پھر اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بھی تھی۔ اس خطاب کے سے پہلے ایک افتتاح بھی تھا، اس میں چاروں ججز موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد پھر جو بعد میں ہوا جو خطاب تھا اس کے اندر وہ نظر آ رہا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب، عائشہ صاحبہ، جسٹس عائشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب وہ بیٹھے تھے، لیکن اس کے بعد فل کورٹ ہیئرنگ بھی تھی، فل کورٹ میٹنگ بھی تھی، جس میں اطلاعات ابھی تک متضاد ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں اب جب تک اب کر رہی ہوں ابھی تک خبریں نہیں آئیں کہ وہ آئے یا نہیں آئے یہ چاروں جج صاحبان۔ لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ چیف جسٹس نے آفریدی نے ان کے تمام جو سوال تھے ان کا جواب اپنے خطاب میں دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، ٹیکنالوجی کا استعمال کے ذریعے سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے، مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ نئے سال کے آغاز سے 1970 میں انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی بتایا، پھر بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے انہوں نے بتائی، پھر انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس ریفارمز کرنے کی اہمیت کا سوچا، 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیلیوری کی کو اہمیت دی، اور پھر کیسز میں جو ہے وہ شفافیت کو اہمیت دی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ 6 اجلاس کیے گئے جس میں ریفارمز پر بحث ہوئی، ڈیجیٹل کیس فائلنگ اور کیس جو ٹریکنگ ہے اس کے اقدامات حال ہی میں کیے گئے۔ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہر کوئی بات کرتا ہے، اور پھر مختلف انہوں نے اس میں ایک لمبی بات انہوں نے کی، اور فیسیلیٹیشن سینٹر بھی انہوں نے جو بنایا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں اب انہوں نے وہ کم کر دی ہیں، صرف 2 رکھی ہیں۔ سپریم کورٹ رولز میں ججز کی چھٹیوں کا معاملہ واضح کیا ہے، عدالتی تعطیلات کے دوران کسی جج کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، عام تعطیلات کے علاوہ چھٹی کے لیے بتانا لازمی ہوگا۔ چھٹی کا ایک مسئلہ جو تھا وہ اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جلد کیس مقرر کرنے کی درخواست جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس میں سال بھر چیف جسٹس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی، میرے اور ججز کے درمیان سیکیورٹی میں کمی کی گئی، ریڈ زون میں پروٹوکول میں کمی کی گئی، اسلام آباد سے باہر جانے والے ججوں کو کی سیکیورٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ریڈ زون میں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں اپنے اخراجات یا اس میں کام کم کیا ہے، اور رولز کو بھی ایک دن میں نہیں بنایا جا سکتا، تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی، کمیٹی جو تجویز کرے گی۔ یہ یاد رہے کہ وہ جو کمیٹی اور پروسیجر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اس کے حوالے سے بات کی، کمیٹی جو تجویز کرے گی اس کے مطابق آگے چلا جائے گا۔ اسی طرح سے یعنی انہوں نے تقریباً سارے جواب دے دیے، لیکن جو منصور علی شاہ صاحب کے جو سوالات تھے اس میں آئینی ترمیم جو 26ویں ہے اس کے حوالے سے دائر درخواست کے حوالے سے سماعت کیوں مقرر نہیں کی، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اب یہ جو خطوط ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ اب اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو اختلافات رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اختلافات رہے ہیں، پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب جن کی ظاہر ہے کہ بد نصیبی ہے کہ وہ چیف جسٹس بن رہے تھے، سینئر موسٹ تھے، لیکن پھر آئینی ترمیم ہوئی، اس کے ذریعے سے جوڈیشل کونسل بنی، اور پھر جوڈیشل کونسل جو ہے کمیشن جو ہے اس نے ججوں کا انتخاب کیا، اس میں یا آفریدی صاحب چیف جسٹس صاحب بنے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی عدلیہ کے اندر ایک پورا گروپ موجود ہے جو کہ ان سارے معاملات اور خاص کر کے 26ویں ترمیم کے حوالے سے سہمت نہیں ہے، یا وہ اس کے خلاف ہے، ان کو اعتراضات بھی اس معاملے کے اوپر موجود ہیں۔ بار کونسل کے اندر بھی یہی معاملات چل رہے ہیں۔ اب جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اکتوبر نومبر کے اندر بار کونسلز کے انتخابات ہیں، اکتوبر 11 کو شاید سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہیں۔ 26ویں ترمیم کا معاملہ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید آگے بڑھے گا، اور یہ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر جو ہے یہ الیکشن ہو جائے، یعنی کہ اس کے حق یا اس کے خلاف میں گروہ بن جائے۔ یہ یاد رہے کہ ایک بڑی تعداد جو وکلاء کی ہے وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ پارلیمان کا حق ہے، اور پارلیمان یہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی پہلے بارز کے اندر نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر یہ معاملہ اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بڑھتا ہے اور اس کے اوپر
فیصلہ لیا جاتا ہے اور بار کونسل جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو کے زیادہ اکثریت جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے کافی مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، بینچ اور بار کے درمیان ایک کافی فاصلہ بڑھ سکتا ہے، اور ایک ایسی صورتحال بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو اس سے پہلے ہمیں 2007 کے اندر جو ہے وہ نظر آئی، لیکن یہ ایک بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت تک جو اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ نومبر تک اتنا بڑھایا جائے، جیسے کہ ہم سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی نبض ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا آگے ہونے والا ہے اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو جو انہوں نے کیمپین کا آغاز کر دیا اس وقت 26ویں ترمیم کے خلاف بھی اور مختلف جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی، تو لگتا ایسے ہے کہ یہ اور آرمی چیف کے حوالے سے جو کہ نوٹیفیکیشن کہا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اور ایک قانون بن چکا ہے جس میں کہ مدت ملازمت 5 سال ہو چکی ہے، یہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے وہاں تک طوالت اختیار کر لے، لیکن سر دست اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ آج ہڑتال بھی کر رہی ہیں اور مل کے پہلی بار ایک صفحے پہ ہیں، جو کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو قیادت پر حملہ ہوا، محمود خانہ چکزئی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، یہ حملہ کوئٹہ کے اندر جو سریاب روڈ پر جو ان کا جلسہ تھا BNP مینگل کا، سردار عطا اللہ مینگل کی یاد میں ان کی برسی کے موقع پہ وہاں پر جو خودکش حملہ ہوا اس کے لیے یعنی احتجاج کے طور پر جو ہے وہ یہ تمام آج احتجاج ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف شامل ہے۔ ستمبر میں تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پشاور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے جس پہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ویڈیو پیغام بھی ان کا چل رہا ہے، اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں بھی اکتوبر میں ایک جلسہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے جس میں GDA اور دیگر جو ان کی ایلائڈ پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ بھی خود کو وہ بھی پائل اپ ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ان کا وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ اگر کوئی تحریک کی صورتحال بنتی ہے یا کوئی، کیونکہ عوامی مزاحمت جو ہے وہ تو نہیں ہو سکی اس وقت تک، پاکستان تحریک انصاف ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں وہ عوام کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اگر وکلاء آتے ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی تحریک ججوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پوری طرح سے تیار ہوں گی کہ وہ اس کو اپرچونٹی میں بدل سکیں، لیکن کیا اس سے واقعی اس کے بعد بھی نظام جو ہے وہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا تسلسل جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ اس نظام کو فی الحال کوئی خطرہ موجود ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور پولیٹیکلی اس کو ڈیل کرے۔ ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب تک آن بورڈ رہیں گے اور کیا وہ واقعی اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک چلا سکیں گے، یا وہ اپوزیشن کی طرف دیکھیں گے، باقی رہنماؤں اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھیں گے؟ یہ ایک بہت اہم ہوگا جانا، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر صف بندی ہوئی ہے ایک دفعہ پھر، اور اس سے نظام کو کے خلاف جو جنگ ہے اس کا آغاز، ہم نقطۂ آغاز کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔